بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم میرے ویورز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ دوستوں کے سامنے مخاطب ہو سکوں، اور دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر سلمان علی شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے بات کیا کرنی ہے، ایکچولی تو میرے ہی سارے استاد ہیں تمام لوگ، میں تو اپنا ایک سبق سنا رہا ہوں ایک چھوٹا سا۔ تو بات ہو رہی تھی تہذیب کی، تو اسلامک سویلائزیشن کی۔ تو اس میں جب میں چونکہ ایک ہسٹورین ہوں تو میں نے اس میں دیکھا کہ ہندوستان میں اسلامک سویلائزیشن ہے اس کا کیا صورتحال ہے۔ تو ہمیں نظر آیا کہ ہندوستان میں جو ایران ہے، فارس ہے، اس کی بہت زیادہ اثرات نمودار ہوئے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند جو ہے اس پر ایرانی تہذیب کے اثرات بہت حد تک نمایاں ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انفلوئنس آف ایرانی سویلائزیشن آن دی انڈین سب کانٹیننٹ از سگنیفیکینٹ۔ تو یہ اثرات ہم پورے بڑے ایشیا میں دیکھ سکتے ہیں، اور ہندوستان کو خاص طور پر یہ اہمیت حاصل ہے کہ اس نے سب سے زیادہ ایرانی اثرات کو قبول کیا، اور جہاں اس کو فائدہ ہوا مغل حکومت نے وہ اس ایرانی تہذیب سے فائدہ بھی اٹھایا، ان کی روایات سے، ان کے رسم و رواج سے فائدہ اٹھایا، اور اپنی حکومت کو دن بدن مضبوط سے مضبوط تک کرتے چلے گئے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک مغل حکمرانوں نے ایرانی تہذیب و تمدن کے اوپر بھروسہ کیا، اس کو اپنایا، وہ کامیاب رہے۔ جیسے ہی آرتھوڈکس قسم کے حکمران آئے، جیسا کہ لائق اورنگزیب عالمگیر، انہوں نے اس تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت ہی مغل حکومت زوال کا شکار ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے لوگ آئے اپنی بہتر روزگار کے لیے، اپنی معاش کے لیے۔ جیسا کہ ہندوستان کو کہا جاتا تھا کہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا ہے، تو اس ہندوستان کی سونے چڑیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے جیسے دوسرے دیگر ممالک سے دنیا بھر کے لوگ ہندوستان کی طرف رخ کر رہے تھے، اسی طرح ایران کے لوگ بھی ہندوستان کی طرف انہوں نے رخ کرنا شروع کیا۔ آگے جب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے افراد تھے، اور یہ لوگ جب جہاں پہ آئے تو انہوں نے نہ صرف اپنی معاشی لحاظ میں فائدہ اٹھایا نہیں، لیکن اس سے ہندوستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ یہ ہندوستان جو ہے ایسے افراد کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی قابلیت کے باعث اعلیٰ سرکاری عہدوں پر یہ تعینات ہوئے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنوایا۔ مغل جو تھے انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا اور اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے رہے۔ بہت سارے ایرانی جو باصلاحیت خاندان تھے انہوں نے مغل دربار میں شمولیت اختیار کی، مغل دربار کی طرف آئے، اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنوایا اور مغلیہ سلطنت کے قیام اور استحکام میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ اب یہ بات شروع ہوتی ہے شروع دن سے ہی، جب بابر یہاں پہ آیا تو اس نے بھی شاہ ایران کے ساتھ کے تعاون سے ہی یہاں پہ حکومت قائم کی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے نیٹو جو علاقہ تھا وہاں پہ تو وہ ناکام ہوا، لیکن یہاں پہ آ کے ایرانی شاہ کے ساتھ مل کے اس نے یہاں پہ حکومت قائم کی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نے جو ایرانی شاہ کے جو نظریات تھے، مذہبی جو نظریات تھے یا شیعہ نظریات، اثناشی نظریات کو اپنا لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمایوں کا کردار، جب ہمایوں ایران میں رہا اسے بہت زیادہ ایرانی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہوا، روایات سے متاثر ہوا۔ نہ صرف بلکہ جب وہ دوبارہ ہندوستان کا حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا تو اس نے انہی اثرات کے پیش نظر زیر اثر یہاں پر ان کا فائدہ اٹھایا، اور یہاں پہ ان اثرات کے تحت ہی جو دلی حکومت کی بعد میں اسی کے تحت کی گئی۔ تو ہمایوں نے ایران میں قیام کے دوران ہندوستان میں ایرانی عوام میں گہرا عرصہ قائم ہوا۔ 1555 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کی بحالی نے ایران سے ہجرت کی روایت کو قائم کیا۔ ہندوستان پر دوبارہ قبضے کے بعد ہمایوں نے حکمران طبقے میں مقامی عناصر کو شامل کرنے کی اہمیت کو محسوس کیا، اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے۔ مغل سلطنت میں جب مقامی رئیسوں کو شامل کر کے آغاز کیا، لیکن قریب چند ایرانی ہندوستان آیا اور ہمایوں کے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کے مختلف حصوں میں داخل ہو گئے۔ ان میں بیرم خان تھا، خواجہ غازی تبریزی، سید نور اللہ شاستری، افضل خان، میر عبدالحی اور میر عبداللہ وغیرہ کو اولین اہمیت حاصل ہے، جنہوں نے مغل سلطنت کو استحکام بخشا۔ یہ تمام میں تمام ایرانی نسل تھے اور شیعہ کی نسل تعلق رکھتے تھے، اثنا عشری تھے۔ اثنا عشری میں 12 اماموں کے ماننے والے یہ لوگ۔
انہوں نے مغل حکومت کو بہت زیادہ دعم بخشا، بلکہ اگر یہ کہا جائے، میں یہ کہوں کہ اس کو اس دور میں ایشیا کی ایک سپر پاور بنا دیا تو بے جانا ہوگا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مغلوں نے بعض ایسے افراد کو جو انتہائی قابل تھے، ان کے جو انتہائی قابل لوگ تھے، ان کی وہ اس طرح کی عزت نہیں کی، نہ انہیں اس طرح کا مقام دیا جس طرح دینا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ہمایوں کی جلا وطنی اگرچہ جلد میں اور تقریب دے تھی، لیکن اپنے ذہن لحاظ سے وہ اتنے بجٹ نہیں تھی، جس کا بڑا فائدہ اٹھایا ہمایوں نے بھی اور اس کے بعد والے لوگوں نے بھی۔ اور اسی طرح اگرچہ ہندوستانی مورخ تسلیم کرتے ہیں کہ قابل افراد نے مغلیہ سلطنت کو جنم دیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مغل حکمرانوں نے ان افراد کی قدر نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ جلد میں سلوک کیا اور انہیں اپنے راستے سے ہٹایا گیا۔ مثال کے طور پر بیرم خان جو اکبر کا موصل تھا، اس کو اکبر نے قتل کروا دیا۔ حالانکہ یہ وہ تھا بیرم خان کہ جس نے اکبر کو بچپن سے ہی تربیت کی، اور اکبر جو ہے اسی کے زیر سایہ حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، نہ صرف بلکہ حکومت پر قابل رہا۔ بہرحال وہ ہے اتنا وفادار تھا اس کا ساتھی، جس کو ایک دفعہ جب وہ ہمایوں کے ساتھ ایران میں تھا تو شاہ ایران نے بیرم خان کو آفر کی کہ تم اگر سمجھو تو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں اور تم ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر لو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں مغلوں کا نمکوار ہوں، تو میں انہیں ساتھ رہوں گا، اور اس نے حکومت حاصل کی اعلان نہیں کیا۔ یہ اتنا وفادار نہیں تھا، لیکن اکبر نے کیا کیا، اس نے اس کی قدر کی اور بعد میں آپ کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح جہانگیر کو دیکھا جائے تو علامہ شاستری صاحب جو تھے، شاستری صاحب، انہیں اس نے انتہائی دردناک طریقے سے قتل کروا دیا، صرف ان کے مذہبی نظریاتی بیس پہ، جو ان کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا دربار میں، ان کی کتاب کو پیش کیا گیا ثبوت کے طور پر اور ان کی کھال تک کھنچوا دی گئی۔ یہ ایسے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور بعض ہسٹوری کہتے ہیں کہ مغل بڑے قدردان تھے ان کے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ عثمانیوں نے ایران میں شیعہ مسلم ریاست قیام کی وجہ سے اپنے مشرق کو ثبوت دیا اور ایرانی عقائد کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ یعنی جو ترکی میں جو حکومت قائم تھی سلطنت عثمانیہ، انہوں نے ایران کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس وجہ سے کیونکہ ایران میں ایک شیعہ حکومت قائم تھی، ایران میں صرف اثنا عشری کی گنجائش تھی۔ اسی سلسلے میں جہانگیر یہ کہتا ہے کہ ایران میں صرف اثنا عشری جو مسلمان تھے ان کی گنجائش تھی، جبکہ ترکی میں گنجائش صرف سنی اور عقیدہ مسلمانوں کی تھی۔ اگر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ہرٹن نے یہ کہا ہے کہ ایسی بات نہیں تھی، بلکہ ایران آج کل محمدن مسلمان ہے، سنی مسلمانوں میں مذہبی امتیازات ہیں اور شیعہ مسلمان برصغیر میں مزید ضرورت ہے۔ دوسری طرف مغلیہ سلطنت نے مختلف ذرائع سے تحریک حاصل کی اور ایرانی، ترک اور عرب یہ سب برصغیر میں رہتے تھے۔ چنانچہ مغل دربار میں ترانی اور ایرانی رئیسوں کے درمیان ایک زبردست کشمکش شروع ہو گئی، جبکہ ترانی سنیوں کی نمائندگی کرتے تھے اور ایرانی رئیس شیعہ اور سنی کی نمائندگی کرتے تھے۔ در حقیقت اکبر اور جہانگیر کے دور حکومت میں مغل انتظامیہ اور سلطنت کے ریاستی معاملات میں نور جہاں بیگم، اس کے والد غیاث الدین، غیاث بیگ اور اس کے بھائی آصف خان کی آمد سے ایرانی ثقافت کو زبردست طاقت ملی اور وہ اپنے عروج پر پہنچی۔ اس کے بعد شاہ جہاں کی ایرانی بیوی ممتاز محل نے بھی ان کی دور حکومت میں ریاست امور میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں مرد حضرات نے ایرانی تہذیب کو ہندوستان میں عروج پر پہنچایا، وہاں پہ خواتین نے بھی، جس میں نور جہاں کا نام، ممتاز محل کا نام اور دیگر خواتین کا نام آتا ہے، انہوں نے بھی اس ایرانی تہذیب کو بلندی پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن بعض ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک چاہے وہ بابر ہو، چاہے وہ اکبر ہو، چاہے وہ شاہ جہاں ہو یا جہانگیر ہو، جب تک یہ لوگ رہے انہوں نے ایرانی تہذیب و تمدن سے فائدہ اٹھایا، ان کی رویہ سے، لیکن جب جہانگیر کا دور آتا ہے تو وہ انتہائی متعصب اور آرتھوڈکس قسم کا حکمران تھا، جس کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ سے پلٹا لکھتا تھا، اپنے نماز کی ٹوپیاں جو ہاتھ سے سیدھا تھا روزہ کرواتا تھا۔ لیکن یہ وہ شخص ہے، اگر اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، جس نے اپنے بھائیوں کو خود قتل کیا، اپنے باپ کو، اپنی بہن کو قید میں رکھا، جو اس کی قید میں ہی جن کی ڈیتھ ہوئی، کتنا کوئی نیک ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کی اس پالیسی سے، بڑی پالیسی کی وجہ سے وہ ہر چیز درہم برہم ہو گئی۔ دکن میں یہ 25 سال سے زیادہ رہا وہاں پہ شیعہ ریاستوں کو برباد کرنے کے لیے، ان کی تہذیب و تمدن کو ختم کرنے کے لیے، اور آخرکار یہی اس کا خود اپنا قبرستان ثابت ہوا، جس کے بارے میں بہت سارے مورخین متفق ہیں۔ تو اورنگزیب جو ہے اس نے سکھوں کے حوالے سے بھی بڑی سخت پالیسی بنائی، اور ان کا جو گرو تھا تیغ بہادر، اس کو اسلام قبول نہ کرنے پر قتل کروا دیا۔
اس کے بعد اگلا جو گرو تھا گوبند سنگھ، اس نے اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے وہ اٹھا اور اس نے فوجی فرقہ اپنا تیار کر لیا اور اس نے ان کے مغلوں کے خلاف جنگ جاری رکھی، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہ نکل سکا۔ مغل بڑی کوشش کی اس کی سرکوبی کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ سکھ جو ہے وہ پنجاب میں ایک بہت بڑی طاقت نہ سے بن گئے بلکہ پنجاب میں اپنی حکومت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اورنگزیب کی بعض مورخین جو ہیں جو اس کے پسند کرتے تھے جہاں اورنگزیب کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ اورنگزیب کی مذہبی پالیسی کے جو محرکات تھے وہ مذہب محرکات نہیں تھے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب کی پالیسی کے مذہب محرکات نہیں تھے۔ دراصل اورنگزیب ہندوستان میں تو حکمرانی اور انتظامی تحل لانا چاہتا تھا، جبکہ ان کے یہ ایسے دلائل جو نظریے جو لاجک تھی انتہائی ویک ہیں، کمزور ہیں، اس کو کوئی بھی اسٹوڈنٹ کو ماننے کو قبول نہیں ہے۔ تو اورنگزیب جو ہے اس نے شیعہ مسلمانوں اور ہندو راجپوتوں کو فوجدار صوبائی گورنر کے طور پر ملازمت دینے سے منع کیا تھا۔ ناقدین کے مطابق حکم جاری کیا گیا تھا کہ کسی بھی شیعہ مسلمان کو دیوان اور پیشکار ایگزیکٹو سربراہ کی ذاتی ملازمت نہ دی جائے، یعنی اتنا اس کا تھا کہ کسی مسلمان شیعہ کو بڑے اچھا ہوتا جو ہے وہ نہ دیا جائے سرکاری طور پر۔ ایک سال بعد شیعوں کی طرف سے حکمران کا رویہ کچھ نرم ہو گیا، کیونکہ نور جہاں اس کی نئی یہ بات ہو رہی ہے ہمایوں کی، تو جہانگیر کی نور جہاں جو اس کی بیگم تھی وہ چونکہ شیعہ تھی اور شیعہ کی حمایت تھی، اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک مغل حکومت کو عروج ملا، کامیابی ملی۔ اب دیکھا جائے تو ان کے اثرات کیا ہو گئے۔ اگر ہم یہ دیکھیں ایرانی تہذیب کے، تو اس میں سب سے پہلے عقائد و رویات کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں طور پر ہوئے۔ میں مختصراً اس کا ذکر کرتا ہوں، جیسے کہ شیعہ نوابوں نے جو 1890 سے عیسوی سے اودھ کے بادشاہ تھے، واضح طور پر شیعہ ثقافت کو فروغ دیا۔ انہوں نے متعدد شیعہ شاعروں اور علماء کو پناہ دی، جبکہ دہلی مغل حکمرانوں کی سرکاری نشست ہونے کے باوجود بھی بڑے پیمانے پر اپنے ثقافتی کردار سے دستدار ہو گیا۔ اودھ اور دیگر جزوی طور پر شیعہ صوبوں میں شاندار عمارتیں تعمیر کی گئیں، جیسا کہ امام بارگاہیں محرم کے تہوار کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ ایسے ہی مرثیہ نگاری، لکھنؤ نے مرثیہ نگاری کے فن کو ترقی دی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں مرثیہ نگاری لکھی اور دعائیں مانگیں شروع کی۔ امام بارگاہ میں جو ولادت پر بڑے اچھے طریقے سے جلسے جلوس کیے جاتے ان کی یاد میں۔ ہمایوں نے مغلوں کے لیے حالات بہتر ہوئے تو اصل طاقت اکبر کے سرپرست بیرم خان نے استعمال کی، جو ایک ایرانی اور شیعہ مسلم عقائد کا حامل تھا۔ اکبر کے دور حکومت نے 16ویں صدی عیسوی میں مغل ہندوستان میں شیعوں کی ایک کمیونٹی کے حکومت کی حمایت کی تھی، کیونکہ اکبر ایرانی رئیس بیرم خان اور میر عبد اللطیف کی سرپرستی میں پروان چڑھا تھا۔ بیرم خان نے شیخ غزائی کو قتل کیا جو ایرانی بھی تھا، تاہم رسم العقیدہ کی شکلیں برقرار رہی اور نہ بیرم خان نے اور نہ ہی شیخ غزائی نے کسی قسم کے کوئی ایسی اظہار کیا اپنے شیعہ ہونے کا، لیکن وہ کام کرتے رہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں فارسی زبان و ادب، تو اس فارسی زبان نے تو بے حد اثرات مرتب کیے مغلوں کی، جبکہ اپنی مدر لینگویج کچھ اور تھی، ٹرکش تھی، لیکن انہوں نے فارسی زبان کو پسند کیا اور فارسی زبان میں ہی انہوں نے بات چیت کی اور اس کو سرکاری مذہب نہ بنایا بلکہ ان کو سرکاری زبان بھی بنا دی۔ اس میں ہمیں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، جیسے امیر خسرو، مولانا شبیر رحمانی، اسد اللہ خان غالب، ڈاکٹر محمد اقبال، عبد القادر بیدر وغیرہ۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں قابل ذکر ہیں جو نہ صرف فارسی بولتے تھے بلکہ فارسی نثر اور شاعری میں بھی بڑا نام ہے ان کا۔ برصغیر مغلیہ دور کو فارسی زبان و ادب کے لیے سنہری دور کہا جا سکتا ہے۔ مغل بادشاہ اور ان کا خاندان علم و ادب کے پروردہ تھے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھے، کیونکہ کچھ حکمران اور شاہی خاندان کے دیگر افراد اور نجی افراد سے لکھی ہوئی پرانے دنیا وسیع شامل سیاسی نظامی عسکری اداروں اور کی خود مختاری کے تصور پر روشنی ڈالنے کے لیے اہمیت کے حامل تھی۔ مغلوں کے دور حکومت سے فارسی زبان و ادب ترقی کے بلندیوں پر پہنچی اور مقامی زبانوں اور ادب کو بھی اہمیت کو بھی بہت متاثر کیا۔ ہندوستان میں پیدا ہونے والا ایرانی ادب بہت اہم ہے۔ فارسی زبان نے اردو اور علاقائی زبانوں میں کئی ادبی اصناف کا اضافہ بھی کیا۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تہذیب میں، تو فن مصوری میں بہت بڑا نام رہا۔ ایران کی طرف سے یہ فن مصوری جو ہے وہ عروج پہ ہوا ایران میں، اور ہندوستان میں بھی یہ فنکار لوگ جو تھے، مصور جو تھے، وہ ہندوستان میں آئے، انہوں نے بھی اس کو فن کو عروج پر پہنچایا۔ تو ان میں جو بڑے نام ہم کہہ سکتے ہیں جن نے اس پہ کام کیا، یا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایرانی مصوروں اور معماروں، کاریگروں اور قطعوں نے وہ کارنامہ نام لیا جو شاید بادشاہ جنابی اس کو نہ کر سکتے اور نہ کر۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے ہندوستان کو سویلائزیشن کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے فتح کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے اثرات آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اردو زبان میں
بہت زیادہ الفاظ جو ہے فارسی زبان کے ہیں. ہمارا قومی ترانہ دیکھا جائے تو اس میں صرف ایک لفظ تاج جو ہے اردو کا، جبکہ باقی سارا جو ہے 99% وہ فارسی زبان میں لکھا تھا. عقائد جو ہے بہت زیادہ آگے تک ہم کچھ اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. کون سی رسم آئے تھے؟ فن خطاطی میں اگر آپ دیکھیں تو فن خطاطی میں بھی بہت بڑے نام تھے جنہوں نے ہندوستان میں خطاطی کے فن کو مقام عروج تک پہنچایا. اور جہانگیر کے دور کو بجا طور پر فنکاروں اور اس کو شہزادہ کہا جاتا ہے، جس کے دور میں خطاطی اور مصوری جو ہے رتبہ پہنچی. فن تعمیر کو دیکھا جائے تو شاہ جہاں کا دور کو جو ہے فن تعمیر کا دور کہا جاتا ہے، بلکہ اس کو انجین بادشاہ کہا جاتا ہے. اور اس نے شاہ جہاں کے دور کو ان کی تعمیراتی کارناموں کے پیش نظر بجا طور پر مغل خاندان کا سنہری دور کہا جاتا ہے، جس میں ایک بہت بڑا نام جو ہے ان میں استاد عیسیٰ ملا علا ملک، امانت خان شیرازی، استاد احمد اصفہانی بطور معمار اولین امیر کے حامل. استاد عیسیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے تاج محل کا نقشہ بنایا اور اس کو تعمیر بھی کروایا. تو یہ لیکن عالمگیر کا جب دور آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فنی جو سرگرمیاں تھیں اس کے خاتمے کا دور بھی مورخین کہتے ہیں وہ. اور پھر رسم و رواج کو ہم دیکھیں تو ہندوستان میں آنے والے کسی بھی ثقافتی اثر و رسوخ کا بلا شبہ ایران واحد ہو گیا تھا. مغلوں کے پاس آپ نے رسم و رواج جو انتہائی خوبصورت رسم و رواج تھے ان کو ہندوستان میں لے کے آئے، جس میں نوروز کون سا دن تھا جب حضرت علی مولا کو خلافت کا پہلا دن جو ہے اینچی جو ہے دنیا میں اس کو بڑی خوشی سے مناتے ہیں. ایک ان کے لیے عید کی طرح ہے. آب پاشان، مینا بازار، کڑھائی سلائی کا کام، حتیٰ کہ کھانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ بریانی جو ہے یہ بھی ایرانیوں کی ڈش تھی جو ہندوستان میں آئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر پوری تاریخ میں جس کا اظہار جو ہے جواہر لال نہرو نے اپنے ان الفاظ میں کیا تھا. آخر پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اپنی بات کو سم اپ کروں کہ جواہر لال نہرو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ few people have been more closely related in origin and throughout history than the people of India and the people of Persia. تو یہ تھا. اگر ہم اس کو بغور مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں ایرانی تہذیب نے وہ کچھ کر دکھایا جو بعد ازاں کوئی حکمران یا جنرل نہیں کر سکا. ایک طرح کا ایران نے ہندوستان کو تہذیب لحاظ سے فتح کر دیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.